پھر آپ ذاکر نائک جو کہ اگین لائک یو سیڈ از اے فیوجیٹیو ان انڈیا وانٹڈ ان انڈیا اس کو ریڈ کارپٹ دے رہے ہو اور آپ پھر کیسے پرسوں یہ کہو گے کہ کرکٹ اور پالیٹکس کو مکس مت کرو. ڈاکٹر ذاکر نائک لیکن وہ بیٹھ گئے ہیں مسئلے چیک کرنے کیونکہ وہ مسئلے بالکل غلط بتاتے ہیں, فتوے ان کے غلط ہیں. الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین سپیچز کے معزز ناظرین السلام علیکم. دوستو, ڈاکٹر ذاکر نائک نے مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر تشریف لے جا کر ان سے ملاقات کی. ویسے تو اگر ہم دیکھیں تو سیاسی لحاظ سے مولانا فضل الرحمان اتنے مصروف نہیں ہیں, یعنی کوئی بڑی حیثیت سیاسی اعتبار سے نہیں رکھتے, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بڑے علماء میں سے مولانا فضل الرحمان ایک مرتبہ رکھتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی ان سے ملاقات کی صرف ان کی دینی حیثیت سے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے مولانا فضل الرحمان کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ باتیں بھی کی جس کو ہم اس ویڈیو میں شامل کریں گے. ساتھ میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاکستان آنے سے قبل مولانا فضل الرحمان کے گروپ کے کئی علماء ڈاکٹر ذاکر نائک پر تنقید بھی کرتے آ رہے تھے. میرے بھائی, ڈاکٹر ذاکر نائک ڈاکٹر ہیں, پی ایچ ڈی نہیں MBBS. انہوں نے یہی کام کرنا تھا لیکن وہ بیٹھ گئے ہیں مسئلے چیک کرنے کیونکہ وہ مسئلے بالکل غلط بتاتے ہیں, فتوے ان کے غلط ہیں, بعض جگہ تو بالکل نامناسب اور گستاخی کے درجے تک باتیں موجود ہیں. اس کو دیکھ کر تو یہی لگتا تھا کہ مولانا فضل الرحمان ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملاقات بھی نہیں کریں گے, لیکن اچھی بات ہے کہ انہوں نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور اچھی نیت سے ملے. ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا ہے کہ میری یہ خواہش تھی کہ میں جب بھی پاکستان آؤں تو مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ضرور کروں گا. اب ظاہر سی بات ہے کہ دینی حیثیت تو مولانا صاحب رکھتے ہی ہیں, اور شکر ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے گروپ میں علماء کی طرف سے ڈاکٹر ذاکر نائک پر کوئی تنقید نہیں ہوئی ہے. اور جیسے میں اندر کہا کہ میری بہت تمنا تھی ان سے ملوں اور وہ آج پوری ہو گیا. الحمدللہ, اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس کی وجہ سے. ایک بار فون پہ بات ہوئی تھی چند ہفتے پہلے ان سے الحمدللہ, اور میں جانتا ہوں کہ جو بڑے عالم دین پاکستان تھے ان میں سے ایک مولانا فضل الرحمان ہے ماشاءاللہ. اور اب جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان کے کئی علماء تنقید بھی کرتے آ رہے ہیں کہ اس نے مفتیوں کا کام بھی سنبھال لیا ہے, جبکہ ڈاکٹر ذاکر نائک حوالوں سے ہی مسئلے کا حل بتاتے ہیں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی واضح کرا دیا کہ ایک عالم دین تو ہوں, لیکن میری جو خاصیت ہے وہ تقابل ادیان پر عبور ہے. ساتھ میں جو لوگ اسلام کے خلاف غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں ان کو جواب دینے میں بھی میں ماہر ہوں. جو میری اسپیشلٹی ہے وہ کمپیریٹیو ریلیجن, تقابل ادیان. اور سیکنڈ ہے کہ جو لوگ اسلام کے خلاف یا اسلام کے خلاف جو تحریک ہے یا لکھتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں تو میری اسپیشلٹی ہے کہ اس تنقید کا جواب دیں. یہاں پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح انہوں نے میڈیکل کا پیشہ چھوڑ کر دائی بن گئے. شیخ دیدار کا ذکر ضروری سمجھا کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک انہی سے متاثر ہوئے تھے, لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک ایک اور راز بھی کھول گئے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میری زبان میں لکنت تھی اور میں نے کبھی خواب میں بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ایک دن بہت سے لوگوں کے سامنے تقریر بھی کر پاؤں گا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کے دلوں میں میرے لیے بہت زیادہ محبت پیدا ہوئی. یہی نہیں, پاکستان کے لوگوں کے دلوں میں تو کچھ زیادہ ہی محبت ہے. اور جب بچپن میں کوئی مجھے پوچھتا تھا تمہارا نام کیا ہے, میں نام ذاکر ہے, یہ زبان میں لکنت تھی. اور ایک شخص اگر خواب میں سوچنا چاہتا ہے کچھ بھی سوچ سکتا ہے, خواب ہوتا ہے. تو خواب میں یہ سوچ سکتا تھا کہ میں بڑا ڈاکٹر بنوں گا, لیکن کبھی خواب میں یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ میں 25 لوگوں کے سامنے تقریر کروں گا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے پاکستان آنے کا فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ بہت عرصے سے جب بھی دیگر ممالک کا دورہ کرتے تھے تو پاکستانی وہاں پر پہنچ کر ڈاکٹر ذاکر نائک کو بہت محبت دیا کرتے تھے. اس لیے ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ میرے فون میں اگر سب سے زیادہ کسی کے نمبرز ہیں تو وہ پاکستانی لوگ ہیں. اور اللہ کی فضل سے اللہ نے محبت ڈالی. جو تو میں ناچیز ہوں, میں جانتا ہوں کہ میرے سے زیادہ کروڑوں لوگ جو علم رکھتے اسلام کا اس کے بارے میں, لیکن اللہ نے محبت ڈالی لوگوں کے دل میں میرے لیے, تو یہ ہاتھ من فضل ربی. اور پاکستان میں ذرا زیادہ محبت ڈال دی اللہ نے. اب ڈاکٹر ذاکر نائک نے پاکستان کے بہت سارے علماء کا دل بھی دکھا دیا. حالانکہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے حق بات کی, اور آج کل حق بات کون سننا چاہتا ہے.
कई मसलक के लोग पाकिस्तान में रहते हैं, हर फिरके के उलमा दूसरे फिरके के उलमा से लड़ते रहते हैं और ये पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा हो रहा है, जबकि डॉक्टर जाकिर नाइक किसी भी फिरके को नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि मुसलमानों को एक होना चाहिए और आपस में लड़ना नहीं चाहिए। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान की आयत है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो और तकसीम ना हो जाओ। साथ में डॉक्टर जाकिर नाइक ने मकसद बताते हुए कहा कि मेरा ये मिशन है कि फिरके आपस में एक हो जाएं, एक ही बात पर कायम रहें, एक अल्लाह की इबादत करना, बाकी जो इख्तलाफात वाली बातें हैं वो उन्हें भूल जाएं। डॉक्टर जाकिर नाइक ये दावा भी करते हैं कि हर फिरके के लोग उन्हें पसंद करते हैं। वो अलग बात है कि कुछ उलमा मुझसे नाराज हैं, लेकिन अक्सर लोग मोहब्बत करते हैं। और मेरा मिशन हमेशा रहा कि अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफररकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में मत बंटो, आपस में तफरका मत करो। तो ये मेरे लाइफ का एक मिशन है। और जो कुरान की जो अहम आयत है जो मेरे लिए मास्टर की है, मास्टर की दावती मैदान में, वो अहले किताब यहूद नसारा तालू इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और मैं यकसा है। अब डॉक्टर साहब के बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी अपने तासुरात का इजहार किया कि हम डॉक्टर साहब को खुशामदीद कहते हैं और साथ में इनकी आमद को पाकिस्तान में खुश नसीबी करार देते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ना सिर्फ उनकी आमद को सराहने लगे बल्कि डॉक्टर साहब की दावत के काम की भी खूब तारीफ की। उन्होंने गैर मुस्लिमों को हमेशा अक्ली दलाइल के साथ जवाबात दिए हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक की बदौलत लाखों लोग मुसलमान हुए और इस्लाम की तरफ रागिब हुए। तो इस काम की तारीफ भी मौलाना फजलुर रहमान ने खूब की। जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब और उनके साथ शरीक वफ़द, मैं दिल की गहराइयों से उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। जिस तरह हमारे घर को उन्होंने आज रौनक बख्शी, उनकी तशरीफ़ावरी से हमारा पूरा मुल्क खुशकिस्मत है। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने हमेशा हक और सच का साथ दिया। बाज़ दफ़ा बाज़ उलमा को ये ज़रूर लग सकता है कि डॉक्टर साहब से किसी मसले में गलती हुई है, तो डॉक्टर साहब की ये खासियत भी है कि वो रुजू करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से बाज़ उलमा फिर भी डॉक्टर जाकिर नाइक को फितना समझते हैं। अल्लाह ताला डॉक्टर जाकिर नाइक की दावत के काम को कबूल फरमाए, आमीन। उम्मीद करते हैं इन बातों से आपके जहन में डॉक्टर जाकिर नाइक के इमेज में ज़रूर तब्दीली और इम्प्रूवमेंट आई होगी। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।